پیار سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے میرے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں بہت ہی پیاری پیاری معلومات سیکھتے ہیں نماز کے متعلق، وضو کے متعلق اور اذان کے متعلق۔ آج بھی ایک بہت ہی پیارے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت مجھ سے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی غفران بھائی، آج تو جو ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے تیمم کا بیان، تو لفظ اتنا مشکل لگ رہا ہے، تیمم کا بیان، تو اب آپ تھوڑی وضاحت بھی اس کی کریں گے، تھوڑا بتائیں کیا اس کی تفصیلات ہیں، یہ کیا ٹاپک لے کر آپ آ گئے ہیں آج؟ جی پیارے بچوں، آج میں آپ سے بہت ہی اہم انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ تیمم کس کو کہتے ہیں۔ یہ تیمم وضو اور غسل کا نعم البدل ہے۔ یعنی اگر ہمارا وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا تو تیمم کر لیں؟ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اچھا، پھر کوئی تفصیلات ہوں گی، ظاہر ہے بعد میں بتائیں گے، آپ اہم ترین باتیں ہمیں بعد میں بتایا کرتے ہیں۔ تو چلے ہم انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو تیمم وضو اور غسل کا آپ کہہ رہے ہیں کہ نعم البدل ہے، ٹھیک ہے بھائی، دیکھتے ہیں اب کیسے ہوتا ہے تیمم اور کیا صورتحال ہوتی ہے۔ جی، تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض۔ سب سے پہلا ہے نیت، یعنی آپ نیت کریں گے، یہ بھی تیمم کے فرض میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، سارے منہ پر ہاتھ پھیریں گے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، یعنی کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کریں گے۔ بس یعنی یہ تین کام کریں گے تو تیمم ہو جائے گا ہمارا؟ جی یہ تو 1 منٹ کے اندر ہو جائے گا؟ جی اچھی بات ہے، تو ماشاءاللہ اچھی چیز آپ لے کر آئے، اچھا پیکیج ہمیں مل رہا ہے تو چلیں تشریف رکھیں، آپ دیکھتے ہیں اس کو، آپ سے مزید سنتے ہیں آپ کیا کیا باتیں بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ نیت جو ہے آپ نے لکھا ہے کہ تیمم کے فرائض میں سے ہے، جبکہ وضو کے فرائض میں سے تو نہیں تھا نا؟ جی وضو کے لیے تو نیت فرض نہیں ہے نا؟ نہیں، وضو کے لیے نیت فرض نہیں تھی، لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے، اور سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا اور کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، ہاتھوں کو دھونا نہیں ہے، ہاں مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ چلے آپ مٹی سے جو ہے نا وہ کلی کرنا شروع کر دیں، آپ کہ بھائی چلے بھائی کلی کرنی ہے، منہ پہ پانی تو مٹی اٹھا کر ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسح بھی کر رہے ہیں تو سارے سر پہ مٹی ڈال دی، اور ناک پہ پھر کیسے چڑھائیں گے؟ پانی چڑھاتے ہیں، ناک پہ مٹی کیسے چڑھائیں گے؟ بہت مشکل کام ہو جائے گا یہ، ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تیمم جیسا کہ انہوں نے بتایا یہ وضو کا نعم البدل ہے، غسل کا نعم البدل ہے۔ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ وضو کے لیے پانی کو یوز نہیں کر سکتے ہو، پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہو، تو وہاں آپ کو پھر اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ مٹی کے ذریعے سے آپ پاکی حاصل کر لو، یعنی آپ وضو کے ذریعے سے جس طرح پاکی حاصل کرتے ہیں تو آپ وضو کی بجائے تیمم سے پاکی حاصل کر لیں۔ یہ ہمارا دین، ہماری شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی آسانی ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ چاہے تو تیمم کر کے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اب ایسا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے جسم کے اندر کوئی سی بیماری ہے کہ اگر آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں یا غسل کرنا کسی کو ضروری ہے اور وہ غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں
تو ان کی باڈی میں کوئی سی بیماری ہے کہ پانی استعمال کرنے سے بیماری بہت بڑھ جاتی ہے. ایکسپیرینس ان کا ہے, تجربہ ہے کہ بیماری بہت بڑھ جاتی ہے. یوں ہی ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو, بہت ماہر ڈاکٹر ہے جو دین کی بھی سمجھ رکھتا ہو, اور اس نے کہا ہے کہ بھئی پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا باڈی پر اپنی, ورنہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی. اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اب آپ کو وہاں پر اجازت ہے کہ آپ جو ہے وہ وضو کی بجائے تیمم کر لیں. ٹھیک ہے. یوں ہی ایک اور صورت ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس, آپ کی باڈی میں کوئی پین نہیں ہے, کوئی آپ کو فزیکل کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کی باڈی کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں, لیکن آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں سپوز, اور وہاں سفر میں آپ کے پاس پانی نہیں ہے, پانی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کے ذریعے سے وضو کر سکیں, تو آپ کے پاس اگر پانی نہیں ہے تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو پھر کتنے فاصلے تک پھر پانی کو تلاش کرنا پڑے گا؟ ہاں یہ ہے, دیکھیں اس کا نا ہمارے دین نے اس کا فارمیٹ رکھا ہے, یعنی 1 میل دیکھ لیں, 1 میل آپ کے چاروں طرف اگر 1 میل تک پانی نہیں ہے, 1 میل تک پانی نہیں ہے, آپ کا غالب گمان ہو گیا ہے کہ 1 میل تک پانی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو اب آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں. 1 میل کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں تھوڑا تلاش کروں گا نا تو مجھے مل جائے گا, یعنی 1 میل سمجھ لیں 1 کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے تھوڑا, صحیح ہے. اب آپ کو لگتا ہے میں اگر ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا نا تو شاید مجھے مل جائے پانی, تو پھر آپ تلاش کریں, پھر پانی حاصل کر کے اس سے وضو کریں. لیکن آپ کو لگتا ہے پانی ہے ہی نہیں کہیں, یا اچھا ایک صورت اور بھی ہے, آپ کہیں جا رہے ہیں ٹرین میں, ٹھیک ہے, اور اب آپ کو لگتا ہے کہ یار میں وضو کرنے جاؤں گا نا تو ٹرین نکل جائے گی, ٹھیک ہے, تو پھر اس صورت میں بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ کیا کریں, تیمم کریں. آپ کو یاد آ رہا ہے غفران رضا, پچھلے دن آپ نے بھی ٹرین کا ایک سفر کیا ہے, کیسی صورت ٹف ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے بعض اوقات. اب آپ کو لگتا ہے کہ میں وضو کرنے جاؤں گا تو ٹرین چلنا شروع کر دے گی اور پھر میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا, تو اس صورت میں بھی ہمارے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ تیمم کر کے فوراً نماز پڑھیں اور پھر آپ ٹرین میں چڑھ جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹرین میری نکل جائے گی تو اس صورت میں اجازت دی گئی, ٹھیک ہے نا. تو پیارے بچوں یہ وہ صورتیں ہیں جہاں پر آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی علماء سے معلومات حاصل کر لینی چاہیے, اپنی طرف سے سمجھ کر آپ تیمم کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پر اجازت نہ ہو تیمم کرنے کی, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تیمم کرنے کی مخصوص صورتوں میں اجازت ہے. آپ نے اگر اس اجازت کی صورت میں تیمم کیا تب تو ہو جائے گا, ورنہ پھر تیمم کا کاؤنٹ نہیں ہوگا, تیمم کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں پھر تیمم کرنے کی اجازت ہوتی ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے. اب یہاں پر آپ کو اجازت ہے, اب آپ تیمم کریں گے کیسے؟ بہت آسان طریقہ ہے. ہمارے یہاں پر اس کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں, حالانکہ وضو سے بھی آسان ہے نا, وضو سے بھی آسان ہے. وضو میں 4 فرائض تھے اور تیمم میں کتنے فرائض ہیں؟ 3. ایک فرض کم ہے اس میں, اور ایک تو صرف آپ نے لکھا ہے نیت کرنا, تو یہ فرائض کم ہے اس کے, ٹھیک ہے نا. 3 فرائض ہے اس کے, وضو میں 4 فرائض ہوتے ہیں, تو یہ وضو سے بھی آسان ہے, لیکن ہمیں اس کی وہ نہیں پڑتی نا, ضرورت نہیں پڑتی ہے زیادہ, اسی لیے یاد نہیں رہتا ہے. بھئی عید کی نماز جیسے سال میں ایک بار پڑھتے ہیں نا, عید الفطر کی ایک بار, عید الاضحیٰ کی ایک بار, سال میں 2 بار ہو گئی. اس کے علاوہ عید کی نماز پڑھنی نہیں ہوتی, سال میں تو 2 ہی بار پڑھنی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں کہ چلے یار آج دل کر رہا ہے عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں, چلو یار عید کی نماز کی جماعت کرواتے ہیں. تو کیونکہ اس کے مخصوص اوقات ہیں, تو تیمم بھی آپ کو مخصوص کنڈیشنز اور اوقات میں ہی آپ کو اس کا موقع ملتا ہے تیمم کرنے کا, ہے نا. تو اسی لیے یاد نہیں رہتا ہے, لیکن یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اچانک کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہوگا نا آپ کو فائدہ بہت ہوگا, آپ بہت مشکل سے انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائیں گے, ہے نا. تو اسی لیے تیمم جو ہے اس کا طریقہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, ہے نا. تو تیمم کی کے 3 فرائض بتا رہے ہیں. جی غفران بھائی, نیت آپ نے لکھی ہے, ذرا بتائیں کہ ہمارے بچوں کو کیا نیت کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. جی نیت تو دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں.
اگر آپ تیمم کرنے جا رہے ہیں تو آپ نیت کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں, یہ نیت ہو جائے گی آپ کی. ہاں یہ یعنی ویسے تھوڑے اس میں الفاظ ہیں, تفصیل ہے, لیکن شارٹ کٹ میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں. بھائی آپ کے دل میں ارادہ ہوگا نا, تیمم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دل میں ارادہ کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. اسے گھنٹہ تو لگنا نہیں ہے, فوراً نیت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارا ایک فرض تو ہو گیا نا, باقی 2 فرض رہ گئے. جی. سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا. سارے منہ پر سارے منہ کو دھونا ہے یا ہاتھ پھیرنا ہے؟ ہاتھ پھیرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلے آپ فرائض ذہن میں رکھیے گا, اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ پورا طریقہ سکھائیں گے تیمم کا, تو اس سے آپ کو یہ تھوڑی کچھ کنفیوژن ہو رہی ہوگی نا, کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا یہ تیمم کا دوسرا فرض ہے. اور وضو میں بھی فرض تھا, لیکن وضو میں دھونا فرض ہے, یہاں پر مسح کرنا فرض ہے. جی. کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا یہ تیمم کا تیسرا فرض ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ نیت. شاباش. دوسرا فرض کیا ہے؟ سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا. شاباش. اور تیسرا فرض کیا ہے؟ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. شاباش. تو یہ 3 فرائض ہیں, اگر آپ نے یہ 3 فرض ادا کر لیے آپ کا تیمم ہو جائے. ٹھیک ہے. اور کچھ سنتیں بھی ہیں, وہ پہلے سنتیں بھی سنیں, اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا پورا پریکٹیکل طریقہ کر کے بتائیں گے اگر ہمارے پاس وقت بچا تو. جی. بسم اللہ پڑھنا. یعنی آپ جب تیمم سٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی. اب نیت کرنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. صرف بسم اللہ پڑھیں گے یا پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش. کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حذیفہ طاری ہے. جی حذیفہ بھائی. نیت پہلے کریں گے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھیں گے؟ پہلے نیت کریں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. ہاں پہلے سب سے پہلے نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جب اسٹارٹ کر رہے ہو نا, اسٹارٹ کرتے ہوئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بسم اللہ پڑھنا فرائض میں سے نہیں ہے نا, نہیں بلکہ کس میں سے ہے؟ سنتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. بلکہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے نا, ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھ لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ٹھیک ہے. ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے. اس سے اللہ پاک کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے, آسانی بھی ہوتی ہے, اور اس جائز کام میں برکتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اللہ پاک کے نام کی وجہ سے. جی. ہاتھوں کو زمین پر مارنا. جی. ہاتھوں کو زمین پر مارنے سے مراد کیا ہے؟ مکے مارنے ہیں یا کیا کرنا ہے؟ نہیں تاکہ اس میں سے کچھ نکل آئے اندر سے, ہے نا, پانی نکل آئے تو بھائی اس سے ہم وضو کر لیں, ہے نا. ٹرائی کرنا ہے. کیا ہے ہاتھوں کو زمین پر مارنے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی ہلکا ہلکا ایسے تھپ تھپ کریں گے. تھپ تھپانا ہے, یعنی یوں کر کے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. جیسے پانی نہیں ہوتا بچے کرتے ہیں تھپ تھپ پانی میں یوں کر رہے ہوتے ہیں. جی. یہ پانی اٹھتا تو خوش ہوتے ہیں بچے, ہاتھ سے زمین پر کریں گے. یہ مثال بڑی زبردست دی ہے انہوں نے. وہ چھوٹے بچے نا پانی میں ہاتھ مار کے خوش ہوتے ہیں, جب پانی اڑتا ہے نا خوش ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے زمین پر ہاتھوں کو مارنا ہے, یعنی ہلکا ہلکا سا مارنا ہے, بہت زور سے نہیں مارنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے زمین پر ہاتھ لوٹنا. زمین پر ہاتھ مار کر پھر ہاتھوں کو آگے پیچھے کرنا. زمین پر ہاتھ لوٹ دینا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ نے تیمم کرنے کے لیے نیت کر لی, اب آپ نے ہاتھ زمین پر مارے اور ہاتھوں کو آگے پیچھے کرنا تاکہ آپ کے ہاتھوں پہ مٹی لگ جائے. ٹھیک ہے. جی. پھر ہے ہاتھوں کو جھاڑنا. اگر آپ نے مٹی لگا دی لوٹ دیا ہے پھر آپ ہاتھوں کو جھاڑ لیں, یہ بھی سنت ہے. کیسے جھاڑیں گے؟ ایسے پھر مٹی نکلے گی سب کے اڑے گی, پھر تو کیسے کریں گے؟ جی ایسے جھاڑیں. اچھا یوں ہے کہ یوں کر کے جیسے انہوں نے بتایا جھاڑ لیں, کیونکہ مٹی بعض اوقات لگ جاتی ہے نا, مٹی لگ جائے تو جھاڑ لیں. اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو جھاڑ لیں, ورنہ آپ کا منہ, آپ کے منہ پر مسے کی بجائے منہ دھل جائے گا آپ کا مٹی سے. ٹھیک ہے. تو زمین پر ہاتھوں کو لوٹ دینا, پھر ہاتھوں کو جھاڑ لینا چاہیے, یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے. پہلے منہ
پھر ہاتھوں کا مسح کرنا. سب سے پہلے منہ کا مسح کریں پھر ہاتھوں کا مسح کریں. یعنی یہ ترتیب آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ترتیب یعنی پہلے منہ کا مسح کر لیں اور پھر ہاتھوں کا مسح کر لیں. یعنی یہ سنتوں میں سے ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے پہلے ہاتھوں کا مسح کر لیا اور پھر منہ کا مسح کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, لیکن ترتیب ہو سکے تو قائم رکھے. جیسے وضو میں ہوتا ہے نا, آپ وضو میں بھی ترتیب قائم رکھتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں, پھر ہاتھ دھوتے ہیں, پھر مسح کرتے ہیں اور پھر پاؤں دھوتے ہیں. تو یہ جو ترتیب ہے نا وضو میں جس طرح سے سنت ہے, تو اسی طرح سے تیمم میں بھی سنت ہے کہ آپ پہلے چہرے کا مسح کر لیں, اس کے بعد ہاتھوں کا مسح کر لیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ترتیب اس میں قائم رکھنا چاہیے, یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. جی. پھر ہے پے در پہ مسح کرنا. پے در پے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ پہلے مسح کر لیں پھر فوراً مسح کر لیں, زیادہ دیر نہ لگائیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے چہرے کا مسح کر لیا, اب اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے, بولا اگلا بعد میں کروں گا. تو اب یہ ہے کہ گیپ آ جائے گا, وقفہ آ جائے گا. گیپ نہیں ہونا چاہیے, وقفہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, بلکہ کنٹینیو کریں اس کو, ہو سکے تو کنٹینیو کریں اس کو, تاکہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہو تو کنٹینیو کرنا چاہیے. یہ سنت ہے. وضو میں بھی یہی تھا, وضو میں بھی پے در پہ سنت تھا, ہے نا. وضو میں اعضاء وضو کو پے در پہ دھونا سنت ہے. یعنی وہاں پے در پہ سے مطلب یہ تھا کہ جسم کے کو عضو خشک نہ ہوا ہو اور فوراً دوسرا عضو جو ہے وہ دھو لیں فوراً. تو تیمم میں بھی یہی ہے, یعنی فوراً اعضاء پر آپ کو مسح کرنا چاہیے. جی. پہلے سیدھے ہاتھ پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا. اگر پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں پھر الٹے ہاتھ کا مسح کریں, یہ بھی سنت مبارکہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مبشر رضا ہے. جی مبشر بھائی. پہلے نا وہ الٹا ہاتھ کا مسح کر لیا پھر سیدھا ہاتھ کا کر لیا تو اس کا تیمم ہو جائے گا. جی تیمم تو ہو جائے گا لیکن سنت ترک ہو جائے گی. ہاں سنت ترک ہو جائے گی نا. سنت یہ کہ پہلے سیدھا ہو اور اس کے بعد الٹا. یہ بہت سارے کاموں میں بیٹا اس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ اپنے سیدھی جانب سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. اچھا کام, جائز کام سیدھی جانب سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں تو سیدھی جانب سے پوچھیں. آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہ رہے ہیں تو رائٹ سائڈ سے دیں, پھر لیفٹ سے کریں, ہے نا. مسجد میں آپ داخل ہوں تو کون سا قدم داخل کرنا چاہیے؟ اور اس کے بعد الٹا. اور اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. اور اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے. کچھ بچے کھانے پینے میں بھی الٹا ہاتھ استعمال کرتے ہیں, یا چلیں کھانا کھانے میں بھی سیدھا ہاتھ یوز کر لیا. چھوٹی موٹی چیزیں کھانی ہوتی ہے, فروٹ کھانا ہے یا چیزیں کھانی ہے, بسکٹ کھانا ہے, جوس پینا ہے, تو اس کے لیے الٹا ہاتھ یوز کر لیتے ہیں. کھڑے کھاتے پیتے ہیں, الٹے ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں, تو یہ انداز درست نہیں ہے. بلکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے, بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے. اسی طرح سے جب آپ تیمم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کرنا ہے اور اس کے بعد الٹے ہاتھ کا مسح کرنا. وضو میں بھی جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کے بعد الٹا ہاتھ. اور پیر بھی اسی طرح سے آپ پہلے سیدھا پاؤں دھوتے ہیں اور اس کے بعد الٹا پاؤں دھوتے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیں, جب بھی کوئی جائز کام کریں, کوئی مستحب کام کریں تو کوشش کریں کہ اس میں سیدھی جانب سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. یہ ایک اچھا عمل ہے, اچھی چیز ہے. جیسے آپ سرما لگا رہے ہیں تو پہلے کون سی آنکھ میں لگانا چاہیے؟ سیدھی آنکھ میں لگانا چاہیے. اگر مسواک کر رہے ہیں تو پہلے کون سی سائڈ پہ کرنی چاہیے؟ سیدھی سائڈ پر کریں, اس کے بعد الٹی سائڈ. تو ان چیزوں میں دیکھیں ہر جگہ پر اس بات کا دھیان رکھا جا رہا ہے. اچھا جب آپ جوتے پہن رہے ہیں تو پہلے سیدھے پاؤں میں, اس کے بعد الٹے پاؤں میں. شاباش. تو یہ دھیان رکھیں. اچھا جب شرٹ پہن رہے ہیں, لباس پہن رہے ہیں, آستین کون سی پہلے داخل کریں گے؟ سیدھی آستین میں ہاتھ داخل کریں گے اور اس کے بعد الٹی. اچھا ایک اور سوال ہے,
اب ٹاپک نکل ہی پڑا ہے. ناخن اگر کاٹنے ہوں تو پہلے الٹے ہاتھ کے کاٹیں گے یا سیدھے ہاتھ کے؟ سیدھے ہاتھ کے ناخن کاٹیں گے اور اس کے بعد الٹے ہاتھ کے. دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں نا ہمارے دین میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے سیدھی سائڈ، سیدھی جانب، سیدھے اعضاء، اس کے بعد الٹی سائڈ، لیفٹ سائڈ، اور لیفٹ جو آپ کے پارٹ آف باڈی ہیں لیفٹ سائڈ والے ان کو پھر آپ نے یوز کرنا ہے. تو یہ پوری ترتیب ہے. اس کو پیارے بچوں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ تیمم میں آپ نے پہلے آپ نے سیدھے ہاتھ کو مسح کرنا ہے، سیدھے ہاتھ کا مسح کرنا ہے اور اس کے بعد الٹے ہاتھ کا مسح کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غفران بھائی کیا تیمم کن کن چیزوں سے ہو سکتا ہے؟ تیمم مٹی سے ہو سکتا ہے اور مٹی کی کوئی جنس ہو اس سے ہو سکتا ہے، اینٹ سے، پتھر سے، چونے سے، مٹی سے، اور مٹی کی کوئی جنس ہو اور اینٹ کی کوئی جنس ہو اس سے آپ کا تیمم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. زمین کی جنس ہو، اور زمین کی جنس مثال کے طور پر اینٹ، پتھر، چونا، یہ چیزیں زمین کی جنس کہلاتی. ٹھیک ہے نا. اور اس کی ایک مثال یہ بھی دیتے ہیں غفران کہ وہ جل کر راکھ نہ ہوتی ہو، وہ چیز جل کر راکھ نہ ہوتی ہو، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. میرا نام محمد ایان رضا تاری ہے. جی ایان بھائی. کیا لکڑی سے بھی تیمم ہو سکتا ہے؟ نہیں، لکڑی سے نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ زمین کی جنس تو نہیں ہے نا لکڑی، اور لکڑی جل کر راکھ بھی ہو جاتی ہے، اسی لیے لکڑی سے تیمم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا. لکڑی سے تیمم نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی آپ کپڑے سے، لکڑی سے، یا ایسی ہی کوئی چیز ہے، پلاسٹک ہے یا کوئی کپڑا ہے، کرسی ہے، ٹیبل ہے، اگر اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے نا، کافی مٹی جمی ہوئی ہے، کپڑے پر اتنی ہے کہ آپ ہاتھ مارتے ہو تو گرد اڑتی ہے اس میں سے، یہ لکڑی کے اوپر بھی ٹھیک ٹھاک اتنی مٹی ہے، مثال کے طور پر آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھوں کے نشانات بن جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے اوپر مٹی جمی ہوتی ہے، بچے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں انگلیوں سے، ہے نا، مختلف تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھوں کے نشانات آ جاتے ہیں نا اس کے اوپر. تو اگر اتنی زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے نا، تب تو آپ اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہو. یعنی کپڑے کے اوپر اتنی مٹی ہے یا شیشے کے اوپر اتنی مٹی ہے کہ آپ ہاتھ لگاتے ہو تو آپ کے ہاتھ کے نشانات بن جاتے ہیں، یا لکڑی پر اتنی مٹی جمی ہوئی ہے، تو اب آپ لکڑی یا کپڑے سے نہیں کر رہے ہو بلکہ مٹی سے کر رہے ہو تیمم. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں پھر آپ کا تیمم درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے ان چیزوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے اور آپ نے ان کے اوپر تیمم کیا ہے تو اب اس صورت میں آپ کا تیمم درست ہو جائے گا. پیارے پیارے بچوں، اب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، اسی لیے اب ہم آپ کو تیمم کا طریقہ نہیں بتا سکیں گے. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم تیمم کا طریقہ بھی سیکھیں گے، اور اس سے متعلق اور بھی بہت ہی اہم باتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام آئے نماز سیکھیں، جس میں ہم نے تیمم کا بیان سیکھا، تیمم کے فرائض سیکھے اور تیمم کی سنتیں سیکھیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں تیمم کو یاد رکھنے اور تیمم کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل